دی ڈبیٹ میں خوش آمدید. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کل صبح اٹھیں اور خبروں میں سنیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت یعنی امریکہ نے دنیا بھر میں موجود اپنے آدھے سے زیادہ فوجی اڈے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور وہ بھی کسی جنگ میں شکست کی وجہ سے نہیں بلکہ بالکل اپنی مرضی سے. جی ہاں، بالکل اپنی مرضی سے. مطلب ایک ایسا فیصلہ جس میں یہ طے کیا گیا ہو کہ اب ہماری طاقت کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ ہم کتنی تباہی پھیلا سکتے ہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم اندرونی طور پر کتنے مضبوط ہیں. اور آج کی ہماری اس بحث کا محور بھی دراصل یہی نظریہ ہے. ہم اس تجزیاتی مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ بندی کے بعد اپنی داخلی تعمیر نو کے فلسفے کی طرف لوٹتا ہے تو دنیا کا منظرنامہ کیسا ہوگا. اور یہاں ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم محض کسی کھوکھلے سیاسی نعرے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس اسٹریٹجک شفٹ پر بات کر رہے ہیں جس کا مقصد دنیا کی چوکیداری چھوڑ کر اپنی معیشت پر توجہ دینا ہے. صحیح کہا آپ نے. میں آج اس بحث میں اس موقف کی نمائندگی کروں گا کہ دفاعی اور جنگی اخراجات کو کم کر کے اندرونی معیشت پر توجہ مرکوز کرنا امریکہ کے لیے ایک پائیدار ارتقا ہے. یعنی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ تاریخ سے سیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اور طاقتور اسٹریٹجک فیصلہ ہے. اور میں اس نقطہ نظر کا دفاع کروں گی کہ یہ پالیسی شفٹ عملی طور پر انتہائی غیر مستحکم اور خطرناک ہے. دیکھیں، سن کر تو یہ بات بہت دلکش لگتی ہے کہ ہم جنگوں سے پیچھے ہٹ کر امن کی طرف چلے جائیں. بالکل، کون نہیں چاہے گا امن. جی، لیکن عملی دنیا اور خاص طور پر بین الاقوامی سیاست ان خوش فہمیوں پر نہیں چلتی. میں اس مواد کی روشنی میں یہ ثابت کروں گی کہ دفاعی صنعت کا معاشی دباؤ، شدید سیاسی اختلافات اور سب سے بڑھ کر چین اور روس جیسی طاقتوں کی طرف سے پیدا ہونے والے پاور ویکیوم کے خطرات اس تبدیلی کو ایک عالمی بحران میں بدل سکتے ہیں. اچھا، تو آئیے اس ساری بحث کی بنیاد سے ہی آغاز کرتے ہیں، یعنی معیشت. اگر ہم اس تجزیے کی بنیاد میں جائیں تو اس میں ایک بہت ہی واضح معاشی حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے. گزشتہ کئی دہائیوں میں امریکی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ دفاعی اخراجات اور عالمی مداخلتوں کے گرد گھومتا رہا ہے نا؟ بالکل. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا کردار بہت بڑا ہے. بالکل. اب ذرا ان کھربوں ڈالرز کا تصور کریں جو ہم نے افغانستان یا عراق کے محاذوں پر خرچ کیے. اگر وہی بے پناہ سرمایہ داخلی سطح پر خرچ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ایک سیدھا اور منطقی ٹریڈ آف ہے. آپ بندوقیں بنانا کم کرتے ہیں اور اس کی جگہ وہ وسائل تعلیم کو سستی کرنے پہ لگاتے ہیں. لیکن کیا یہ منتقلی اتنی سیدھی ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ منتقلی مشکل ضرور ہے مگر اس سے معاشرے کے نچلے اور درمیانے طبقے کو وہ ریلیف ملے گا جو عالمی سیاست کے اس دور کے بوجھ تلے دب چکا ہے. میری نظر میں یہ طاقت کے تصور کی ایک نئی اور بہتر شکل ہے. آپ ملک کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی ناقابل تسخیر ہو جائے. یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ذرا زمینی حقائق کو دیکھیں. آپ نے بندوقوں سے ہسپتالوں کی طرف منتقلی کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ کاغذ پر پرکشش ضرور ہے مگر عملی طور پر ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے. ڈراؤنا خواب؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، معاشی حقائق اتنے سیدھے نہیں ہوتے. مواد میں خاص طور پر دفاعی صنعت کے دباؤ کا ذکر کیا گیا ہے. دفاعی صنعت کوئی الگ تھلگ جزیرہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک سوئچ بند کیا اور وہ بند ہو گئی. یہ امریکی معیشت کے رگ و پے میں پیوست ہے. میں مانتا ہوں کہ اس کا حجم بہت بڑا ہے. ہجوم کی بات نہیں ہے، ہم یہاں لاکھوں ملازمتوں کی بات کر رہے ہیں. ایروسپیس انجینئرز، فیکٹری ورکرز، سپلائی چین کے ماہرین. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ مثال لیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے کسی کمرشل ہوائی جہاز کا انجن تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے. جی، اور آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ پرواز بھی ہموار رہے اور پرانا انجن نکال کے نیا بھی لگا دیا جائے. جب آپ اس دفاعی بجٹ کو اچانک کم کرتے ہیں تو آپ صرف بیرون ملک جنگیں ختم نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے ہی ملک کے اندر ایک بہت بڑی معاشی سپلائی چین کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پیدا ہونے والی فوری بے روزگاری آپ کے اس اندرونی استحکام کو شروع ہونے سے پہلے ہی نگل جائے گی. میں آپ کے اس پوائنٹ کو سمجھتا ہوں اور یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نوکریوں کا جانا یقیناً ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن ذرا رکیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو ہمیشہ کے لیے یرغمال بنا کر رکھ لیں؟
یرغمال بنانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک معاشی حقیقت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا ہم محض اس لیے ٹینک اور میزائل بناتے رہیں جن کی ہمیں واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کی نوکریاں برقرار رہیں؟ یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشی جھٹکے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ وقتی ہوگا۔ وقتی؟ لاکھوں نوکریاں جانا وقتی جھٹکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب آپ دفاعی بجٹ کو سول انفراسٹرکچر کی طرف موڑتے ہیں تو آپ نوکریاں ختم نہیں کر رہے، بلکہ دراصل ان کی نوعیت بدل رہے ہیں۔ وہ انجینئرز جو میسائل کی ٹریجیکٹری ڈیزائن کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو قابل تجدید توانائی کے پروجیکٹس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے آپ کی بات ٹوکنی پڑے گی۔ آپ نے کہا کہ نوعیت بدل جائے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں، کیا میزائل کی بیلسٹکس پر کام کرنے والا ایک انجینئر اگلے ہی دن کسی ہسپتال کی لیب میں جا کر ہیلتھ کیئر کے لیے اے آئی کوڈنگ شروع کر دے گا؟ اگلے ہی دن تو نہیں، لیکن ری ٹریننگ کے ذریعے؟ ایسا نہیں ہوتا، مہارتیں اتنی جلدی منتقل نہیں ہوتی، اور اس سے بھی بڑی بات سیاسی رکاوٹوں کی ہے۔ یہ سب ایک بند کمرے میں نہیں ہو رہا۔ آپ نے امریکی کانگریس کا نظام دیکھا ہے نا؟ بالکل، کانگریس کا کردار تو ہے اس میں۔ ہر کانگریس مین کے حلقے میں کوئی نہ کوئی ڈیفنس کانٹریکٹر، کوئی فیکٹری یا کوئی فوجی اڈا موجود ہے۔ ان کی سیاست اور ان کے ووٹ ان نوکریوں پر منحصر ہیں۔ جب آپ بجٹ کاٹنے کی بات کریں گے تو کانگریس میں موجود نمائندے اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ صحیح۔ مواد میں جس سیاسی تقسیم کو ایک بڑے خطرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وہ دراصل یہی لابینگ اور مفادات کی جنگ ہے۔ یہ عبوری دور، جسے آپ عارضی کہہ رہے ہیں، یہ دہائیوں پر محیط ہو سکتا ہے، اور اس دوران پورا ملک شدید اندرونی خللشار کا شکار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی ٹھوس دلیل ہے کہ اندرونی سیاست اور لابینگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں گی، لیکن فرض کریں کہ امریکہ کسی نہ کسی طرح اس اندرونی معاشی ٹرانزیشن کو مینج کر لیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور فوری اثر اس کی عالمی موجودگی پر پڑے گا، ہے نا؟ جی، اور وہی سب سے زیادہ خطرناک حصہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خطرناک ہے۔ جب ہم معیشت کو داخلی رخ دے رہے ہوں گے تو ہمیں دنیا بھر میں پھیلے سینکڑوں امریکی فوجی اڈوں کو کم کرنا پڑے گا۔ مواد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ فوجی اڈے جہاں طاقت کی علامت ہیں، وہیں دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت کی سب سے بڑی وجہ بھی تو ہیں۔ لیکن وہ سیکیورٹی بھی تو فراہم کرتے ہیں۔ ضرور، لیکن ذرا سوچئے، اگر ہم ان اڈوں کو ختم کرنے یا محدود کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا یہ واقعی ایک جغرافیائی پسپائی ہے؟ میری نظر میں یہ سفارتی بلوغت ہے۔ وہ ممالک جو اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوج کی موجودگی کو اپنی خود مختاری پر سمجھوتا سمجھتے ہیں، وہ اب زیادہ آزاد محسوس کریں گے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس سے دنیا محفوظ ہو جائے گی؟ جی بالکل، یہ قدم سفارتی تنہائی کو ختم کرے گا۔ یہ بظاہر کمزوری لگ سکتا ہے، مگر در حقیقت یہ اعتماد پر مبنی ایک ایسی طاقت ہے جو بندوق کے زور پر نہیں بلکہ باہمی احترام پر کھڑی ہے۔ دیکھیں، یہ سن کر تو بہت اچھا لگتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ یا ایشیا سے نکلے گا تو وہاں کے مقامی لوگ خوش ہوں گے اور راتوں رات امن قائم ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا ایک بنیادی اصول ہے، نیچر ابہورز اے ویکیوم، طاقت کبھی خلا نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ کوئی اور طاقت آگے بڑھے گی؟ 100%۔ جب کوئی بالادستی طاقت کسی خطے سے پیچھے ہٹتی ہے تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ آپ اسے خود مختاری کا آغاز کہہ رہے ہیں، لیکن کیا چین اور روس واقعی اس خلا کو پرامن رہنے دیں گے؟ مثال کے طور پر انڈو پیسیفک کو دیکھیں۔ انڈو پیسیفک ایک اہم خطہ ہے۔ جی ہاں، اگر امریکہ وہاں سے اپنے بحری بیڑے ہٹاتا ہے یا اڈے کم کرتا ہے تو کیا تائیوان، جاپان یا فلپائن محفوظ ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ حریف طاقتیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے جارحانہ انداز میں آگے بڑھیں گی۔ آپ دنیا کو ایک کھلا میدان فراہم کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالمی کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید تیزی سے بڑھے گی۔ مجھے آپ کی اس بات سے سخت اختلاف ہے۔ ہم یہ کیوں فرض کر کے بیٹھے ہیں کہ امریکہ کی غیر موجودگی کا مطلب صرف افراتفری اور تباہی ہے؟ کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ لیکن مواد میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر دشمنی کے بجائے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے تو عالمی اتحاد مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر حریف طاقتیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ امریکہ کا رد عمل ہمیشہ عسکری ہی ہو۔ تو پھر کیا ہوگا رد عمل؟ بیان بازی؟ نہیں، معاشی طاقت۔ جب آپ اپنی معیشت کو مستحکم کر لیتے ہیں تو آپ معاشی اور سفارتی ٹولز کے ذریعے دنیا کو
بہتر انداز میں مینج کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے وسائل کو جنگ کے بجائے تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ دوسرے ممالک کو ایک پرکشش تجارتی متبادل فراہم کرتے ہیں تو انہیں کسی فوجی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ تجارتی متبادل سے ٹینکوں کو روکنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتی کہ معاشی انحصار یعنی اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہارڈ پاور سے کہیں زیادہ مؤثر ہتھیار ہے؟ اگر امریکہ اپنی منڈیوں کھولتا ہے اور ٹیکنالوجی شیئر کرتا ہے تو چین یا روس کی فوجی جارحیت کی کشش خود بخود کم ہو جائے گی۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں اور کاش دنیا واقعی ایسے ہی کام کرتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نرم لہجہ اور تجارتی کشش صرف تب تک کام آتے ہیں جب تک سامنے والا بھی اسی اصول پر چل رہا ہو۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم تجارتی معاہدوں سے جارحیت کا راستہ روک لیں گے ایک بہت ہی مثالی اور آئیڈیل سوچ ہے۔ لیکن کیا موجودہ عسکری نظام نے ہمیں امن دیا ہے؟ وہ ایک الگ بحث ہے، مگر ذرا ان اتحادیوں کا سوچئے جنہوں نے دہائیوں تک اپنی قومی سلامتی کے لیے امریکہ کی سیکیورٹی چھتری پر انحصار کیا ہے۔ اگر امریکہ انڈو پیسیفک سے اپنی فوج نکالتا ہے تو جاپان اور جنوبی کوریا کیا کریں گے؟ وہ صرف تجارتی معاہدوں پر بھروسہ کر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا۔ تو آپ کے خیال میں وہ کیا کریں گے؟ مواد میں بجا طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ عدم تحفظ کی صورت میں نکلے گا۔ وہ ممالک جو آج تک امریکہ کے بھروسے پر پرامن تھے، اپنی بقا کے لیے فوراً نیوکلیئر پروگرامز شروع کر سکتے ہیں یا علاقائی ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو جس معاشی امن کی آپ توقع کر رہے ہیں وہ دراصل جوہری پھیلاؤ یعنی نیوکلیئر پرولیفریشن اور ایک بہت بڑے علاقائی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اتحادیوں کا عدم تحفظ ایک حقیقی چیلنج ہوگا، لیکن کیا ہم محض اس خطرے کے ڈر سے اس فرسودہ نظام کو جاری رکھیں جو واضح طور پر ناکام ہو رہا ہے؟ ناکام نظام کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری عمارت ہی گرا دیں۔ یہیں سے تو اس پورے فلسفے جس کا تجزیے میں ذکر ہے کہ بنیاد ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بنیادی سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ عظمت کا معیار کیا ہے؟ کیا عظمت صرف اس بات میں ہے کہ آپ دنیا کے کتنے حصوں پر عسکری کنٹرول رکھتے ہیں؟ لیکن کنٹرول امن کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک تھکا دینے والی اور بالآخر تباہ کن دوڑ ہے۔ لیکن اگر اس فلسفے کا مطلب واقعی غیر ضروری جنگوں کو کم کرنا اور عوام کی فلاح کو ترجیح دینا ہے تو یہ در حقیقت طاقت کا ایک نیا اور مستحکم تصور ہے۔ اور ذرا دہشت گردی اور عالمی مخاصمت کی وجوہات پر غور کریں۔ ان کی وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ جی، لیکن بہت سی انتہا پسند تنظیمیں اور ان کا بیانیہ دراصل غیر ملکی فوجی مداخلت کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے ممالک سے اپنی فوج نکال لیں گے تو آپ ان کے بیانیے کی بنیاد ہی ختم کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اس آگ سے آکسیجن کھینچ لیں جو اسے بھڑکا رہی ہے۔ کیا یہ حکمت عملی بندوق کی نالی سے امن قائم کرنے سے زیادہ مؤثر نہیں؟ دیکھیے، مداخلت کے نقصانات اپنی جگہ، لیکن آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مداخلت نہ کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ بعض اوقات مداخلت نہ کرنا زیادہ بڑے انسانی المیوں کو جنم دیتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں گے تو انتہا پسندی کا بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ ذرا ماضی قریب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، شام کی خانہ جنگی ہو یا افغانستان کا انخلا، کیا وہاں ہماری فوجیں ہٹانے سے اچانک امن قائم ہو گیا؟ نہیں، وہاں تو مسائل پیدا ہوئے، لیکن مسائل نہیں، وہاں کے عوام کو مقامی ظالم قوتوں یا بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ خلا میں ہمیشہ طاقتور اور ظالم قوتیں ابھرتی ہیں۔ مواد میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ان چیلنجز کو حکمت سے نہ سنبھالا گیا تو یہ پالیسی شفٹ ادھورا اور تباہ کن ہوگا۔ بین الاقوامی تعلقات محض نیک نیتی اور اخلاقیات پر نہیں چلتے، یہ طاقت کے توازن پر چلتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں متبادل کیا ہونا چاہیے؟ اگر امریکہ حاکم بننے کی کوشش چھوڑ کر صرف شریک بنتا ہے تو اسے کوئی متوازی سیکیورٹی ڈھانچہ دینا ہوگا، اور فی الحال نہ تو اقوام متحدہ اور نہ ہی کوئی اور عالمی ادارہ اس قابل ہے کہ وہ امریکی فوجی طاقت کا خلا پر کر سکے۔ آپ صرف ارادوں کی اچھائی پر دنیا کا نظام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اس بحث کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ ہم اس تجزیے کے مختلف لیکن نہایت اہم پہلوؤں پر کھڑے ہیں۔
میرے نزدیک اس تحریر کا مرکزی پیغام طاقت کی پرانی اور فرسودہ تعریف کو بدلنے کا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور اب طاقت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون زیادہ جنگیں جیتتا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کون زیادہ معاشی استحکام لاتا ہے۔ لیکن معاشی استحکام کے لیے سیکیورٹی لازمی ہے۔ بالکل، لیکن اگر امریکہ اپنے وسائل کا رخ تباہی اور جنگوں سے ہٹا کر اپنے عوام کی فلاح اور عالمی دوستی کی طرف موڑتا ہے تو وہ دنیا کے لیے ایک نیا پرامن ماڈل بن سکتا ہے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن حقیقی عظمت اسی میں ہے کہ طاقتور ہونے کا مطلب ظالم ہونا نہ ہو۔ اور میری نظر میں اس تجزیے کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اس نے کوئی رومانوی خواب دکھایا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے ان تلخ جغرافیائی اور معاشی حقائق کی نشاندہی کی ہے جن کا سامنا ایک سپر پاور کو پیچھے ہٹتے وقت کرنا پڑتا ہے۔ ڈیفنس انڈسٹری پر معیشت کا انحصار، اندرونی سیاسی مخالفت، اتحادیوں کا خوف اور خلا پر کرنے کے لیے تیار روس اور چین جیسی طاقتیں۔ یہ چیلنجز تو یقیناً موجود ہیں۔ جی، اور یہ وہ ٹھوس حقائق ہیں جنہیں محض تجارتی معاہدوں اور نیک نیتی سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منتقلی ایک انتہائی کٹھن اور پرخطر عمل ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس دوران جو عالمی عدم استحکام پیدا ہوگا اس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ صحیح، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ پالیسی شفٹ واقعی عمل میں آتا ہے تو یہ دنیا کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ یہ صرف امریکہ کی داخلی پالیسی کی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ عالمی نظام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا ایک پیچیدہ متغیر ہوگا۔ بالکل، اس بات سے میں 100% متفق ہوں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کیا عملی دنیا واقعی اس بڑی تبدیلی کی اجازت دے گی، اور کیا طاقتور ترین ملک محض ایک شراکت دار بن کر اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ فیصلہ اور اس پر غور و فکر اب ہم آپ یعنی ہمارے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ اس مواد پر مزید سوچئے اور دیکھیے کہ آپ کے نزدیک طاقت کا اصل مطلب کیا بنتا ہے۔ دی ڈیبیٹ سننے کا بے حد شکریہ۔